الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ اور میرے دینی ملی بھائیوں، آج کے درس میں توسل مشروع کی تیسری قسم سے متعلق گفتگو ہوگی۔ توسل مشروع کی تیسری قسم یہ ہے کہ آدمی، کوئی مسلمان، کسی نیک آدمی کی دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے۔ اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے التوسل الی اللہ تعالی بدعاء الرجل الصالح الذی ترجى اجابت دعائہ، یعنی جس شخص کی دعا کے قبول ہونے کی امید ہو، توقع ہو، اس آدمی سے دعا کروانا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے اور انسان کی مراد پوری ہو جائے، انسان کی پریشانی ختم ہو جائے۔ سماج کے اندر، معاشرہ کے اندر ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہوتے ہیں۔ رجل صالح سے مراد، نیک آدمی سے مراد ایسے لوگ ہیں جن کے اندر تقوی اور طہارت ہوتی ہے، جن کے اندر نیکیاں ہوتی ہے اور جن پر لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، اور جو لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اچھے کام کی پابندی کرتے ہیں، فرائض کو ادا کرتے ہیں اور حرام کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو رجل صالح، نیک لوگ، رجال صالحون کہا جاتا ہے۔ تو جائز توسل، مشروع توسل کی یہ تیسری قسم ہے کہ ایسے نیک لوگوں سے ہم دعا کرائیں، ایسے نیک لوگوں کی دعا کا وسیلہ اختیار کریں۔ اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے اور احادیث میں اس کی دلیل موجود ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین خاص موقعوں پر، خاص مناسبتوں سے اور جب پریشانی لاحق ہوتی، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے، اللہ کے رسول کے پاس آتے اور کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آپ دعا فرما دیجیے۔ تو یہ توسل مشروع کی تیسری قسم ہے، نیک لوگوں سے دعا کروانا، نیک لوگوں کی دعا کا وسیلہ اختیار کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، نبیوں کے سردار ہیں۔ ان سے زیادہ کوئی نیک، پاک باز، افضل ترین کوئی ہستی ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں۔ انبیاء میں بھی سب سے افضل ہے، باقی عام لوگ کی بات تو دور کی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد صحابہ کرام سے بعض صحابہ نے آپس میں، جو نیک لوگ ہوتے تھے، ان سے دعائیں کرائی، اور اس سے ہمارے لیے ایک جائز راستہ ملا کہ ہم بھی متقی، پرہیزگار، نمازی، جن پر ہمیں یقین ہے، بھروسہ ہے، جن سے خیر کی امید ہے اور جو نیکیوں کی پابندی کرتے ہیں، ان سے دعائیں کرا سکتے ہیں۔ ہمارے بیچ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ جامعہ میں صوفی عبد الرحمن صاحب مشہور ہیں، اور جب بھی بارش کی نماز پڑھی جاتی ہے، استسقاء کی نماز پڑھی جاتی ہے، یا چاند گرہن، سورج گرہن کا موقع ہوتا ہے، تو لوگ انہی کو امام بناتے ہیں۔ کیوں؟ کہ لوگوں کے درمیان یقین پایا جاتا ہے کہ وہ اچھے ہیں اور نیکیوں کی پابندی کرتے ہیں نسبتاً اور لوگوں کے۔ تو اس طرح کے اگر افراد ہوں تو ان سے خصوصی دعائیں کروا سکتے ہیں، نیک لوگوں کی دعاؤں کا سہارا لیا جا سکتا ہے، وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ 2 حدیثیں پڑھی جا رہی ہے جس میں صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کروائی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وسیلہ اختیار کیا گیا۔ دونوں حدیثیں
بخاری مسلم کے اندر موجود ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دے رہے تھے، جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، اتنے ہی میں ایک آدمی داخل ہوا مسجد کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے، حلقت المواشی وانقطعت السبل، کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے، قحط سالی کی وجہ سے جانور مر رہے ہیں، چارہ نہیں مل پا رہا ہے اور لوگوں کو پریشانیاں ہو رہی ہے، وسائل ذرائع ختم ہو گئے ہیں، فادعوا اللہ یغیثنا، آپ اللہ سے بارش کے لیے دعا فرما دیجئے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے دونوں ہاتھ کو بلند کیا، اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمانے لگے، اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا، اے اللہ ہمیں ہے کہ نہیں بارش سے نواز، ہمارے اوپر بارش برسا۔ آپ نے دعائیں کی دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت کہیں کوئی بادل آسمان میں نہیں تھا اور بارش کے آثار نہیں تھے، لیکن تھوڑی دیر میں بارش آسمان پہ منڈلایا، منتشر ہوا اور بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ ایک ہفتہ تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ پھر ہم نے ایک ہفتہ تک سورج کو نہیں دیکھا، دھوپ نہیں دیکھی، یعنی لگاتار بارش ہوتی رہی۔ پھر آئندہ ہفتہ آیا، جمعہ کے دن آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو پھر ایک آدمی آیا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے، اس لیے کہ حلقت الاموال وانقطعت السبل، اس لیے کہ مال جانور برباد ہو رہے ہیں، راستے بند ہو رہے ہیں اور لوگوں کو دقتیں ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے، زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے ایک ہفتہ لگاتار بارش ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، دعائیں کی، پھر اس کے بعد بارش کا سلسلہ رکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ دعا کی، اللہم حوالینا لا علینا، اللہ بارش کو ہمارے باہر ارد گرد کے علاقوں میں بارش برسا اور ہمارے اوپر بارش نہ برسا، پہاڑوں پر، ٹیلوں پر اور جنگلات میں، وادیوں میں بارش برسا، ہمارے بیچ بارش نہ برسا، اس لیے کہ اب پریشانی ہو رہی ہے۔ تو پھر بارش کا سلسلہ رک گیا۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس میں واضح طور پر صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وسیلہ اختیار کیا۔ یہ دلیل ہے ہمارے لیے، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم بھی کسی زندہ آدمی سے وسیلہ اختیار کر سکتے ہیں، زندہ آدمی کی دعا کا وسیلہ اختیار کر سکتے ہیں۔ یہاں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ کسی نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ اختیار کریں گے اس کی زندگی میں، مرنے کے بعد نہیں۔ وسیلہ، دعا کا وسیلہ کب اختیار کرنا ہے؟ نیک آدمی کی زندگی میں، زندے لوگوں کی دعا کا وسیلہ اختیار کرنا ہے، مردوں کی دعا کا یا مردوں سے کوئی وسیلہ اختیار کرنا نہیں ہے۔ اور یہ بھی اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ صرف دعا کا وسیلہ اختیار کریں گے، صرف دعا کا وسیلہ اختیار کریں، یعنی دعا کروانا ہے صرف کہ آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے، دعا کر دیجئے۔ یہ نہیں کہ نیک لوگوں کی نیکی کا وسیلہ اختیار کرنا ہے، اے اللہ فلاں جو نماز پڑھتے ہیں، فلاں نے جو حج کیا ہے، فلاں جو خیرات کیا ہے، فلاں جو اچھا کام کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے یا ان کی وجہ سے، ان کے وسیلے سے ہمیں بخش دے یا ہماری پریشان دور کر دے۔ تو نیک لوگ کی نیکی یا عبادت کا وسیلہ اختیار کرنا حرام ہے، ممنوع ہے، کیونکہ ہر آدمی کی نیکی اس کے لیے، ہر آدمی کی نیکی اس کے لیے، ایک آدمی کی نیکی دوسرے کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، ہر آدمی اپنے لیے عمل کرتا ہے، تو اس لیے کسی کے عمل کا وسیلہ اختیار نہیں کیا جا سکتا، یہ ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے کسی کی ذات کا بھی وسیلہ اختیار نہیں کیا جا سکتا ہے، کسی کی ذات کا بھی، زندگی کی بات ہو رہی ہے، زندے لوگ کی بات ہو رہی ہے، مرنے کے بعد تو مطلق طور پر ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد تو ہم دعا بھی نہیں کروا سکتے، وہ تو مر چکے، مرنے کے بعد ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، جب آدمی مر جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ تو مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں کرنا ہے، زندوں کی بات ہو رہی ہے کہ زندہ لوگوں کی دعا کا وسیلہ اختیار کرنا ہے، نہ ہی ان کی نیکی کا وسیلہ اختیار کرنا ہے اور نہ ہی ان کی ذات کا وسیلہ اختیار کرنا ہے، ان کی جاہ و حشمت کا وسیلہ اختیار کرنا ہے، ان کے مقام و مرتبے، ان کی بزرگی کا وسیلہ اختیار کرنا ہے۔ یہ نہیں کہنا ہے اے اللہ فلاں
بڑے متقی ہیں، فلاں بڑے پرہیزگار ہیں، ہم ان کی ذات کو وسیلہ اختیار کر رہے ہیں، ان کے صدقے میں، ان کے توفیل میں، ان کی وجہ سے ہمیں بخش دے، معاف فرما دے، ہماری پریشانی دور کر دے، تو ذات کے وسیلہ اختیار کرنا ہوا، تو یہ ممنوع ہے اور یہ حرام ہے۔ صرف نیک زندگی میں نیک لوگوں کی دعا کا وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ دوسری دلیل یہ بھی بخاری مسلم کے اندر موجود ہے اور یہ مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے اس حدیث کو سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت میں 70,000 لوگ بلا حساب کتاب اور عذاب جنت میں داخل ہوں گے۔ 70,000 لوگوں سے حساب نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو کوئی عذاب دیا جائے گا، وہ بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ لوگ ہیں ان میں سے؟ آپ لوگ کتنے لوگ ہیں 70,000 میں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خوشخبری سنائی تو پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ پوچھا صحابہ نے، لوگوں نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ ہم الذین لا یسترقون، وہ ایسے لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، جو دم نہیں کرواتے، بہت اہم چیز ہے، جو دم نہیں کرواتے ہیں، جھاڑ پھونک جائز دم کی بات ہو رہی ہے، ناجائز دم کی نہیں۔ جو ناجائز ہے تو ناجائز ہے، اس کے نہ کرنے کا کیا مرتبہ ہے؟ ارے کوئی بڑی بات نہیں نا جی، جو ناجائز ہے، حرام ہے، اس سے پرہیز کرتے ہیں تو آپ نے کتنا بڑا تیر مار لیا، کتنا بڑا تمغہ حاصل کر لیا، وہ تو ناجائز ہے۔ جائز کام بھی نہیں کرتے ہیں، کیوں؟ یہاں بڑی پتے کی بات ہے، نقطے کی بات ہے کہ اللہ پہ اتنا زیادہ بھروسہ ہے، اتنا زیادہ توکل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہے کہ نہیں، ہم اللہ ہی سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ٹھیک کر دے گا، جادو ختم کر دے گا، اور یہ عصبی اثر، جن بھوت اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اور جن کی وجہ سے لوگ باباؤں کے پاس جاتے ہیں، جھاڑ پھونک کراتے ہیں، تو ایک مومن کہتا ہے کہ میرا بھروسہ رب پر ہے، اللہ تعالیٰ ہی دور کرے گا، میں کسی بابا کے پاس دم اور جھاڑ پھونک کروانے نہیں جاؤں گا، چاہے جائز ہی کیوں نہ ہو۔ تو ایسے لوگ جنت میں جائیں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، کرتے بھی نہیں، کرواتے بھی نہیں۔ اس کے بعد دوسری صفت بتائی کہ لا یکتوون، وہ داغ کے ذریعے سے علاج نہیں کرتے، داغ کے ذریعے سے علاج نہیں کرتے۔ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ جہاں درد ہوتا تھا وہاں پہ لوہا وغیرہ کو تپا کر کے داغتے تھے اور اس سے درد ختم ہو جاتا تھا، بس اسی پہ اعتماد تھا، بھروسہ تھا، ایک پرانی روایت تھی، اور یہ حرام ہے۔ پہلے سے کیا تھا؟ یہ چیز ممنوع تھی لیکن لوگ کر رہے تھے، تو کہا جو لوگ داغ کے ذریعے سے علاج نہیں کرواتے۔ تیسری چیز کہا کہ لا یتطیرون، جو بدشگونی نہیں لیتے، جو بدشگونی نہیں لیتے، یہ تو پہلے سے شرک ہے، غلط ہے۔ اور چوتھی چیز آپ نے یہ بتائی کہ وہ لوگ جو بدشگونی نہیں لیتے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، وَيَتَوَكَّلُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی خالص اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ 4 صفات بتائی کہ ایسے لوگ بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ تو جب آپ یہ بات بتا رہے تھے تو عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ادعونی ادعو ان یجعلنی منہم، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ بھی ہمیں ان 70,000 لوگوں میں شمار کر لے، شامل کر لے۔ تو آپ نے کہا کہ انت منہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انت منہم، کہ تو بھی 70,000 لوگوں میں ہے۔ اس کے بعد اور آدمی کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی دعا کر دیجئے، تو کہا سبقہ کا عکاشہ، بس کافی ہے، تم سے سبقت عکاشہ نے لے لیا، لہٰذا اب دعا نہیں کی جا سکتی۔ خیر، تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کی دعا کا وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ پہلی حدیث میں آپ نے دیکھا کہ بارش کے لیے، اور پھر بعد میں بارش ہوئی تو بارش ختم کروانے کے لیے دعا کا وسیلہ اختیار کیا، اللہ کے رسول کی دعا کا وسیلہ اختیار کیا۔ پھر یہاں پہ عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70,000 جنتی لوگوں میں شامل کروانے کے لیے اللہ کے رسول کی دعا کا وسیلہ اختیار کیا، دعا کروائی، تو یہ وسیلہ اختیار کرنا ہوا۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم نیک لوگوں سے دعا کروائیں، ان کی دعا کا وسیلہ اختیار کریں، لیکن ان کی ذات کو وسیلہ اختیار نہیں کریں گے، ان کی نیکی کا وسیلہ اختیار نہیں کریں گے۔ اور زندگی میں وسیلہ اختیار کرنا ہے، زندگی میں دعا کا وسیلہ اختیار کرنا، مرنے کے بعد ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ آج جو مزاروں پر، درگاہوں پر بزرگوں کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہوں گے، یہ سب شرک ہے، تمام کے تمام شرک ہے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو توسل مشروع اختیار کرنے کی توفیق عطا